بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ الحمدللہ رب العالمین نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد۔ محترم امیر مقامی، شعبہ جات کے ذمہ داران، ارکان جماعت اور آج کے اس اجتماع میں موجود متحرک کارکنان و متفقین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے میں اللہ تعالیٰ کا شکر بجا لاتا ہوں کہ اس نے ہمیں اپنے محبوب رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر غور و فکر کرنے کی سعادت نصیب فرمائی۔ آج سے ٹھیک 12 دن بعد ربیع الاول کا مہینہ شروع ہونے والا ہے۔ اس سے قبل ہماری یہ تیاری ہے کہ ہم سیرت پر مزید غور و فکر کریں۔ آج مجھے جس موضوع پر گفتگو کرنی ہے وہ ہے سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور تہذیب و ثقافت کی تشکیل۔ یہ موضوع ہے۔ یہ موضوع عزیز ساتھیوں سیرت کے صرف واقعات سنانے کا نہیں ہے، بلکہ ہمیں یہ سمجھنے کا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ تہذیب کیسے قائم کی جس نے ایک منتشر، متفرق اور جاہلیت میں ڈوبے ہوئے معاشرے کو دنیا کی بہترین امت میں بدل دیا۔ انشاءاللہ میری اس گفتگو میں 3 عنوانات کور کروں گا۔ پہلا ہے تہذیب و ثقافت کی بنیادیں کیا ہیں، پھر دوسرا عنوان ہے کہ سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک مکمل تہذیبی نمونہ ہمارے لیے کیسے پیش کرتے ہیں، پھر تیسرا اہم جو ٹاپک ہے وہ ہے کہ ہم اپنے شہر بسو کلیان میں سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بنیاد پر ایک بہتر سماجی اور تہذیبی روایت کیسے قائم کر سکتے ہیں۔ آج کی اس گفتگو کے آخر میں ہم یہ ایک سوال لے کر کے اٹھیں گے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے اپنی زندگی میں، اپنے گھر میں، اپنے بازار میں، اپنے معاشرے میں سیرت کے کون سے پہلوؤں کو ہم ڈھالنے کے لیے تیار ہیں۔ اس سوال کے ساتھ ہم یہاں سے اٹھیں گے۔ معزز سامعین، سب سے پہلے ایک بنیادی بات ہمیں سمجھنا ضروری ہے کہ ہم اکثر تہذیب اور ثقافت کو ایک ہی معنی میں استعمال کرتے ہیں، حالانکہ دونوں کے درمیان ایک باریک سا لیکن ایک بہت اہم فرق ہے۔ ثقافت کا یا کلچر کا مطلب یہ ہے کہ کسی قوم میں یا لوگوں کے عادات کیسے ہیں، ان کی روزمرہ کی زندگی کیسی ہے، ان کا رہن سہن کیسا ہے، ان کا کھان پان کیسا ہے، اس کو ہم کلچر کہتے ہیں، اس کو ہم ثقافت کہتے ہیں۔ اور تہذیب کا مطلب یہ ہے کہ جو تمام چیزیں جو ثقافت میں نظر آتی ہیں ان کی جڑ کیا ہے، ان کی فکری بنیادیں کیا ہیں، ان کے اعتقادی بنیادیں کیا ہیں، اس کو ہم تہذیب کہیں گے۔ مطلب یہ ہے کہ ثقافت ہمیں یہ بتاتی ہے، کلچر ہمیں یہ بتاتا ہے کہ قوم کیا کام کرتی ہے، لیکن تہذیب، سویلائزیشن ہمیں یہ بتاتی ہے کہ یہ قوم یہ کام کیوں کرتی ہے۔ ایک مثال سے اگر ہم سمجھیں گے تو ثقافت جو ہے، جو کلچر ہے، وہ ایک درخت کے پھل، پھول اور پتے، اور جو سویلائزیشن ہے، جو تہذیب ہے، وہ اس درخت کی جڑ ہے۔ یعنی اگر جڑ مضبوط ہوگی تو پھول بھی خوبصورت ہوں گے، پھل بھی میٹھے ہوں گے اور درخت بھی مضبوط ہوگا، لیکن اگر جڑ کمزور ہو جائے، سویلائزیشن، تہذیب کمزور ہوگی تو یہ جو ظاہری خوبصورتی ہے وہ زیادہ دیر باقی نہیں رہ سکتی۔ آئیے ہم سمجھیں گے کہ تہذیب بنتی کیسے ہے، سویلائزیشن کیسی بنتی ہے۔ تہذیب اچانک نہیں پیدا ہوتی اور نہ ہی کوئی ایک تقریر سے، ایک جلسے سے یا ایک جلوس سے وجود میں آتی ہے، بلکہ ہر تہذیب کا آغاز ایک خیال سے ہوتا ہے، پھر وہ خیال عمل بنتا ہے، پھر وہ عمل جب بار بار دہرایا جاتا ہے تو وہ عادت بنتی ہے، اور جب وہ عادت پھر دہرائی جاتی ہے تو وہ روایت بنتی ہے، اور جب یہ روایتیں نسل در نسل چلتی ہیں تو وہ ثقافت بنتی ہے، اور یہ ثقافت آخر میں تہذیب میں کنورٹ ہوتی ہے۔ تو یہ مسلسل دہرائے جانے کا نام تہذیب ہے۔ یعنی پہلے خیال آتا ہے، خیال عمل میں تبدیل ہوتا ہے، عمل عادت بنتی ہے، عادت روایت بنتی ہے، روایت ثقافت بنتی ہے، اور ثقافت آخر میں تہذیب بنتی ہے۔ اس لیے قومیں جو ہیں وہ صرف نعروں سے نہیں بنتی ہیں، بلکہ قومیں جو ہے مسلسل دہرائے جانے والے اچھے اعمال سے بنتی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے تہذیب کیسے تعمیر کی، اس پہ ہم تھوڑا نظر ڈالتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ تشریف لائے تو مسجد نبوی کی تعمیر کی تاکہ ایمان، عبادت، تعلیم اور تربیت کا مرکز قائم ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مہاجرین اور انصار کے درمیان مواقعات کا نظام قائم کیا تاکہ اخوت اور سماجی انصاف کی بنیاد وہاں پہ مضبوط ہو۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میثاق مدینہ مرتب کیا تاکہ مختلف مذاہب اور قبائل ایک مشترکہ شہری معاشرے میں امن کے ساتھ رہ سکے، اور آخر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مدینہ مارکیٹ قائم کی، ایک اسلامی بازار جو ہے قائم کیا، تاکہ جو تجارت ہے وہ بھی دیانت، امانت اور انصاف پر استوار ہو سکے، اس پہ قائم ہو سکے۔ ذرا غور کیجئے، مسجد ہے، خاندان ہے، معاشرہ ہے، بازار ہے، اور آخر میں اسلامی ریاست کا قیام ہے۔ تو یہ سب چیزیں مل کر کے تہذیب بناتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے باکردار انسان تیار کیے جو ایک صالح معاشرہ اور ایک عظیم تہذیب قائم کر سکے۔ یہی سیرت کا جو ہے سب سے بڑا پیغام ہے۔ ہم ہر سال سیرت کے اجتماعات کرتے ہیں، درود و سلام پڑھتے ہیں، محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اظہار بھی کرتے ہیں، یہ سب یقیناً باعث سعادت ہے، لیکن ایک سوال جو ہمارے ذہن میں ہونا چاہیے وہ یہ ہے کہ آج ہم اپنی آنے والی نسل کو کون سی تہذیب دے کر کے جا رہے ہیں، کون سا کلچر ہم دے کر کے جا رہے ہیں؟ کیا ہمارے بچے سیرت کو صرف کتابوں میں پڑھ رہے ہیں یا اپنے اطراف اپنے گھروں میں بھی دیکھ رہے ہیں؟ کیا وہ سیرت کو صرف تقریروں میں سن رہے ہیں یا ہمارے اپنے کردار میں، ہمارے معاملات میں، ہمارے رویوں میں بھی سیرت کو محسوس کر رہے ہیں؟ یہ ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے، کیونکہ محبت اگر کردار میں نہ اترے تو وہ صرف نعرے اور جذبہ بن کر رہ جاتی ہے، لیکن جب محبت جو ہے کردار بن جاتی ہے تو وہ تہذیب بن جاتی ہے۔ اب آئیے دوسرے حصے پر کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تہذیب قائم کی، جو نمونہ ہمارے سامنے پیش کیا، وہ کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے خود ایک نمونہ پیش کیا، پھر ایسے انسان تیار کیے جو اس ماڈل کو جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کردار پیش کیا اس کو اپنے گھروں میں، اپنے بازاروں میں اور اپنے معاشرے پر وہ باکردار انسان جو ہے اس پہ عمل کیا، اور جو ہے اس دنیا کی ایک عظیم تاریخی تہذیب کی بنیاد رکھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایسی تہذیب تعمیر کی جو انسان کو، خاندان کو، بازار کو اور پورے معاشرے کو اس نے بدل کے رکھ دیا۔ پہلی بنیاد اگر ہم دیکھیں، کچھ روشن پہلو ہیں اگر ہم سیرت سے لیں تو پہلی تہذیب جو ہمیں نظر آتی ہے، جو آج کے اس کانٹیکسٹ میں ہمیں سمجھنا ضروری ہے، وہ ہے مساوات والی تہذیب۔ اسلام آنے سے پہلے عرب کے اندر عزت کا جو معیار تھا وہ رنگ پہ تھا، وہ نسل پہ تھا، وہ حسب و نسب پہ تھا، وہ قبیلے کی بنیاد پہ تھا۔ کمزور ہمیشہ کمزور رہتا تھا، غلام ہمیشہ غلام رہتا تھا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر یہ معیار ہمیشہ کے لیے بدل دیا۔ قرآن نے اعلان کیا، اللہ کے نزدیک تم میں سب سے زیادہ عزت والا وہ ہے جو سب سے زیادہ متقی ہے۔ یہ صرف ایک آیت نہیں تھی بلکہ ایک نئی تہذیب کی بنیاد تھی، مساوات والی تہذیب کی بنیاد تھی۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کبھی غلام تھے، فتح مکہ کے دن کعبۃ اللہ کی چھت پر اذان دیتے ہیں۔ حضرت سلمان فارسی جو عربی نہیں تھے لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سلمان ہمارے اہل بیت میں سے ہیں۔ حضرت اسامہ بن زید جن کی عمر صرف 18 برس تھی، ایک ایسے لشکر کے سپہ سالار بنتے ہیں جس میں حضرت بلال اور جس میں حضرت ابو بکر جیسے اکابر صحابہ اس میں موجود تھے۔ اس سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے؟ یہ ایک نبوی تہذیب ہے، مساوات والی تہذیب ایک نبوی تہذیب ہے۔ انسان کی پہچان اس کا خاندان نہیں ہے بلکہ اس کا کردار۔ دوسری بنیاد اگر ہم دیکھتے ہیں، دوسرا روشن پہلو دیکھتے ہیں تو وہ ہے مشاورت والی تہذیب، مشورہ کرنے والی تہذیب۔ قرآن فرماتا ہے ان کے معاملات آپس کے مشورے سے طے ہوتے ہیں۔ یہ اس تہذیب کی بنیاد جو ہے ڈالی جاتی ہے۔ غور کیجئے، جس ہستی پر وحی نازل ہوتی ہے وہ بھی اپنے ساتھیوں سے مشورہ کرتی ہے۔ غزوہ بدر میں حضرت حباب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے ہیں کہ کیا آپ نے اس جگہ کا انتخاب اللہ کے حکم سے کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ نہیں۔ تو حضرت حباب جو ہے اپنی رائے دیتے ہیں اور اس رائے کو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تسلیم کرتے ہیں۔ غزوہ خندق میں سلمان فارسی کی رائے کو تسلیم کی جاتی ہے کہ خندق کھودا جائے، حالانکہ عرب اس سے ناواقف تھے، ان کے لیے وہ نئی چیز تھی، لیکن اس کو جو ہے قبول کیا جاتا ہے۔ ابھی مناز صاحب نے کہا کہ صلح حدیبیہ کے موقع پر حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مشورے کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول کیا۔ یہ ہمیں کیا سکھاتا ہے کہ نبوی تہذیب میں قیادت کا مطلب صرف حکم دینا نہیں ہے بلکہ دوسروں کی بات سننا اور بہتر رائے کو قبول کرنا ہے۔ تیسری اگر ہم روشن پہلو دیکھیں نبوی تہذیب سے، وہ عدل اور باہمی احترام کی تہذیب ہے۔ مدینہ پہنچنے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف مسجد نہیں بنائی بلکہ میثاق مدینہ قائم کیا، جس کا نواز نے ابھی ذکر کیا۔
یہ دنیا کی اولین تحریری شہری دستاویزات میں سے ایک تھی. اس میں مسلمان بھی تھے، اس میں یہودی بھی تھے، اور عرب کے دیگر قبائل بھی اس کے اندر موجود تھے. اس تحریر میں، اس میثاق میں سب کے جان و مال کی ضمانت دی گئی، حفاظت کی ضمانت دی گئی، اور اس میں یہ کہا گیا کہ ظلم کے خلاف سب مل کر متحد ہوں گے. اور اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اسلامی تہذیب نفرت پر نہیں ہے بلکہ عدل پر، ذمہ داری پر، باہمی احترام پر قائم ہوتی ہے. یہ تعلیم آج ہمارے ہندوستان جیسے تکثیری سماج میں نہایت اہم ہے. اختلاف ہو سکتا ہے لیکن ظلم نہیں، اختلاف ہو سکتا ہے لیکن ناانصافی نہیں. چوتھی جو بنیاد ہے وہ ہمارے پڑوسی کے معاملے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کیا احکامات ملتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جبرائیل مجھے مسلسل پڑوسی کے بارے میں وصیت کرتے رہے، یہاں تک کہ مجھے گمان ہونے لگا کہ شاید اسے وارث بنا دیا جائے گا. ایک مرتبہ یہودی کا جنازہ گزرا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احتراماً کھڑے ہو گئے. صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ یہ تو ایک یہودی کا جنازہ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا وہ انسان نہیں تھا؟ کتنی عظیم تعلیم ہے. اسلام ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ انسان کی عزت اس کے مذہب سے پہلے بھی قابل احترام تھی. حضرت عبداللہ بن عمر کے گھر بکری ذبح ہو گئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم بار بار پوچھتے رہے کیا تمہارے یہودی پڑوسی کو بھی تم نے گوشت بھیجا؟ یہ ہے نبوی تہذیب جس کو ہمیں آج زندہ کرنے کی ضرورت ہے. پانچویں بات جو عہد نبوی سے ملتی ہے وہ ہے دیانت دار بازار. مارکیٹ میں دیانت داری کیسے آئے؟ سیرت نبوی کا اگر یہ کہا جائے کہ سب سے کم بیان ہونے والا پہلو یہی ہے، بازار والی بات. بازار میں، تجارت میں کیسے دیانت داری جو ہے برتی جائے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبوت سے پہلے بھی تجارت کرتے تھے، اور پورا مکہ میں اور آپ جانتے ہیں کہ انہیں امین اور صادق کے لقب سے جو ہے جانتا تھا. رسالت سے پہلے بھی آپ کی پہچان کا کردار یہی تھا. ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دکاندار کے پاس سے گزرے، غلے کے ڈھیر میں ہاتھ ڈالا، اوپر اناج خشک تھا لیکن نیچے جو ہے وہ اناج گیلا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ کیا ہے؟ اس نے عرض کیا بارش کی وجہ سے گیلا ہو گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے اوپر کیوں نہ رکھا تاکہ لوگ دیکھ لیتے؟ پھر فرمایا جس نے دھوکہ دیا وہ ہم میں سے نہیں. یہ ہے دیانت دار والا بازار جس کی مثال ہمیں نبوی تہذیب سے ملتی. پھر اس کے بعد آخری جو عنوان ہے میرا ذیلی ٹاپک، بسو کلیان شہر میں تہذیب و ثقافت کی وہ کون سی چیزیں تشکیل دی جا سکتی ہیں. تو عزیز ساتھیوں، یہ میرے کچھ تجاویز ہیں، کچھ چیزیں ہیں، کچھ خواب ہیں جو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ بسو کلیان شہر کو ہم ایک نبوی ماڈل پہ جو ہے کیسے آگے بڑھا سکتے ہیں، ایک زندہ نمونہ ہم اسے کیسے بنا سکتے ہیں. ہم سب جانتے ہیں کہ ہمارے شہر بسو کلیان میں ایک سوشل ریفارمر موجود تھے. ان کے نام لے کر کے بہت ساری ثقافتی چیزیں بچوں میں منتقل کی جا رہی ہیں. تو وہیں ہمیں ایک بڑا سبق جو ہے اس موجودہ ایکٹیویٹیز سے، دسہرہ فیسٹیول کے نام پہ، دسہرہ دربار کے نام پہ، یا بہت ساری ایسی فیسٹیولز کے نام پہ جو ہے ثقافت کو بچوں میں جو ہے انکلکیٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. تو وہاں پر ہمیں کیا کام کرنا ہے یہ ہمیں ذرا سوچنے کی ضرورت ہے. تو میرا اپنا یہ پروپوزل ہے کہ اس بسو کلیان شہر میں 12 ربیع الاول یا میلاد کے موقع پر یا ماہ ربیع الاول میں ایک سیرہ کلچر فیسٹیول کا انعقاد کیا جائے، جس میں اس تہذیبی میلہ کے اندر بچے بھی شامل رہیں، علماء بھی شامل رہیں، خواتین بھی رہیں، نوجوان بھی رہیں، تاجر بھی رہیں، ڈاکٹر بھی رہیں، انجینئر بھی رہیں، کاریگر بھی ہو، مستری بھی ہو. ان سب لوگوں کا ملا کر کے ایک سیرہ کلچر فیسٹیول کا انعقاد کیا جائے. ان سب کے مطابق کچھ نہ کچھ سرگرمیاں جو ہے ان کو دی جائے. ہم صرف ظاہری علامات پر ٹک گئے ہیں. 12 ربیع الاول کے موقع پر ہم ظاہری محبت کا اظہار کر رہے ہیں لیکن ویلیوز کو اس محبت میں کنورٹ نہیں کر پا رہے. تو اس سیرہ فیسٹیول کے نام سے ان ویلیوز کو اس فیسٹیول کا حصہ بنایا جا سکتا ہے. پھر اس کے بعد اگر آگے بڑھتے ہیں تو ہم ایک 12 پروفیٹک ویلیوز کیمپین کے نام سے جو ہے ہم ایک کیمپین کا انعقاد کر سکتے ہیں، یعنی 12 ایکٹس آف سیرہ، جس کے اندر ہر شخص اپنے پیشے کے مطابق، اپنے استطاعت کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا عملی اظہار کرے. مثلا چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہا گیا رحمت للعالمین، تو تمام عالم کے لیے رحمت ہے، تو ہم بھی بسو کلیان کو کم از کم اس ربیع الاول کے مہینے میں ایک رحمت والا شہر بنا کر کے سبھی لوگوں کے سامنے پیش کریں. دکاندار ہوں یا تاجر،
وہ ایک 12% ڈسکاؤنٹ کا اعلان کریں اس 12 ربیع الاول کے موقع پر. اپنی دکان پر لکھیں کہ دیانت بھی ہے، رعایت بھی یہاں پہ آپ کو جو ہے نصیب ہوگی. ہر ڈاکٹر کم از کم کچھ مستحق افراد کا جو ہے فری آف کاسٹ علاج کرے، ہر وکیل جو ہے مفت رہنمائی جو ہے فراہم کرے، ہر استاد ایک 12 بچوں کو کم سے کم 12 ربیع الاول کے موقع پر جو ہے مفت تعلیمی رہنمائی، ہر انجینئر یا مستری باندھ کام کرنے والے لوگ یہ اعلان کریں کہ ہم اس مہینے میں کم سے کم 4 بیواؤں کے گھر جو ہے بنا کر کے دیں گے. ویلیوز کو کنورٹ کرنے کا نام، ظاہری علامت کو ویلیوز میں جو ہے ہم داخل کرنے کا کام اس طریقے سے کر سکتے ہیں. ہر مسجد میں جو ہے اسکالرشپ ڈیسک کا قیام ہو، بلڈ ڈونیشن کیمپ لگے، کیریئر گائیڈنس کا کام ہو، اسکل ڈیولپمنٹ کا کام ہو، فیملی کاؤنسلنگ کا کام ہو. ہر محلے میں ہم کم از کم میں اور آپ مل کر کے ایک خاندان، ایک غریب خاندان کو اڈاپٹ کریں، اس کا اعلان کریں. ہر خاندان کم از کم میں اور آپ ایک غیر مسلم پڑوسی کو بھی اڈاپٹ کر لیں اور اس کے غم میں، اس کی خوشی میں جو ہے شریک ہوں. ہر سال 12 ربیع الاول کے موقع پر عید میلاد جس کے نام سے منائی جاتی ہے بسو کلیان میں، ہم یہ اعلان کریں کہ ہر سال ایک ویلیو کے نام سے جو ہے ہم اس فیسٹیول کا آغاز کریں گے. ایئر آف ٹروتھ کے نام سے ہم ایک سال جو ہے اس 12 ربیع الاول کے مہینے کو منائیں. ایئر آف امانہ کے نام سے ہم اس کو منائیں. ایئر آف رحمہ کے نام سے منائیں. ایئر آف نیبرہڈ کے نام سے ہم اس کو منائیں. ایئر آف کنسلٹیشن کے نام سے ہم اس کو منائیں. ایئر آف آنیسٹ مارکیٹ، ایماندار مارکیٹ کے نام سے جو ہے ہم اس کا انعقاد کریں. عزیز ساتھیوں، اب جو کلچر موجودہ ہے وہ یہ ہے، کچھ سوالات میں آپ کے سامنے چھوڑ کر کے اپنی بات کو ختم کروں گا کہ آج کے کلچر میں جو کلچر دیا گیا، بہت سالوں سے دیا جا رہا ہے کہ محبت جو ہے وہ ظاہری علامات سے جوڑ دی گئی ہے. جھنڈا لگانا محبت کی علامت ہو گئی، بچوں کے گالوں پر اسٹیکر لگانا محبت کی علامت ہو چکی ہے. تو ان علامتوں کو ویلیوز میں کنورٹ کرنے کا میرا اور آپ کا کام ہے. اگر جھنڈا لگانا محبت کی علامت ہو سکتی ہے تو امانت داری محبت کی علامت کیوں نہ بنے؟ یہ سوال میں اور آپ کو پوچھنا، ایک دوسرے کو پوچھنے کی ضرورت. اگر ہر گلی روشن ہو سکتی ہے، وہ اظہار عقیدت ہے، تو کسی غریب طالب علم کی زندگی کو روشن کرنا اس سے بڑی عقیدت کیوں نہ بنے؟ یہ سوال مجھے اور آپ کو کرنا ہے. اگر بچوں کے گالوں پر اسٹیکر لگایا جا سکتا ہے تو ان کے کردار پر سیرت کی مہر کیوں نہیں لگائی جا سکتی ہے؟ یہ سوال مجھے اور آپ کو کرنا ہے. اگر ہمارے موٹر سائیکل پر ایک جھنڈا لگ سکتا ہے تو سڑک پر صبر، ٹریفک قوانین کی پابندی اور دوسروں کے حقوق کا احترام ہماری شناخت کیوں نہیں بن سکتی ہے؟ یہ سوال ہمیں پوچھنا ہے. اگر میلاد کے موقع پر مارکیٹ کو سجایا جا سکتا ہے، بازار کو ڈیکوریٹ کیا جا سکتا ہے، تو بازار کے اندر پورے وزن کے ساتھ تولنا، دیانتداری اور حلال تجارت بھی ہماری پہچان کیوں نہ بنے؟ یہ جو ہے کلچر جو ہے ہمیں زندہ کرنا ہے. ہم زور سے نعت تو پڑھتے ہیں، آواز تو بلند ہوتی ہے، لیکن اس یتیم، اس بیوہ، وہ بے روزگار اور مجبور انسان کی آواز بھی ہماری ترجیح کیوں نہ بنے؟ یہ سوال جو ہے ہمیں ایک دوسرے سے کرنا ہے. چند برسوں بعد اگر ہم اس کلچر کو عام کریں گے تو بسو کلیان جو ہے ایک نبوی تہذیب کا ایک زندہ نمونہ جو ہے میری اور آپ کی اور ہم سب کی کوششوں سے بن سکتا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہماری ان کوششوں کو قبول فرمائے، محبت رسول کے ساتھ ساتھ ہمیں اتباع رسول بھی جو ہے نصیب فرمائے، ہمارے گھروں کو رحمت کا گہوارہ بنائے، ہمارے بازاروں کو امانت کا نمونہ بنائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.